اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میرے سارے کے سارے امت جو بھی یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے، دعوت امت اجابت جو وہ سارے کے سارے جنت میں جائے گی۔ سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے جنت کو بنایا ہے، سب کو اللہ داخل فرمائیں گے، مگر وہ لوگ جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو تعجب ہوئی کہ اللہ کے رسول، جنت کے لیے تو ہر ایک انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے جنت ملے، ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے جنت میں اللہ تبارک و تعالی شانہ داخل فرمائے اور جنت کی نعمتوں سے میں جو ہے متنعم ہوں، اور مجھے اللہ پاک ان نعمتوں کو نصیب فرمائے تاکہ میں ان سے منتفع ہو جاؤں۔ تو کون ہو سکتا ہے دنیا کے اندر کہ وہ جنت میں جانے سے انکار کر لے؟ مسلمانوں میں کوئی ایسے ہو نہیں سکتا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک شرط بتلائی، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اتباع کی، یعنی سارے زندگی کے اعمال کے اندر، زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ان سارے شعبوں کے اندر جس نے میری اتباع کی، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میرے زندگی کے خلاف، میرے نافرمانی میں جس نے زندگی گزار لی، میرے طریقے سے ہٹ کر اس نے زندگی کو گزارا، اغیار کو دیکھ کر اپنے زندگی کو سامنے رکھ کر، ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر اسی کے مطابق اس نے زندگی گزار لی، تو میرے زندگی سے ہٹ کر جس نے زندگی گزار لی، گویا اس نے جنت میں داخل ہونے سے، جنت میں جانے سے گویا اس نے انکار کیا۔ یہ انکار کی صورت ہے۔ تو اللہ تعالی شانہ ہم سب کو بچائے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، عرض اور گزارش یہی ہے کہ دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر زندگی ہے۔ اس زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ہمیں جو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اعمال کا ایک مشین بنا کر ہم سب کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ انسان جس حال میں بھی ہو اس سے اعمال نکلتے رہتے ہیں۔ اگر ایک انسان بات کر رہا ہے تو اس کے بات کرنا بھی عمل ہے، اگر ایک انسان خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے تو اس کا یہ خاموشی سے بیٹھنا بھی عمل ہے، کھڑا ہے تو کھڑا ہونا بھی عمل ہے، چل رہا ہے تو اس کا چلنا بھی عمل ہے، کھا رہا ہے تو کھانا بھی اس کا ایک عمل ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو نماز بھی عمل ہے، سو رہا ہے تو سونا بھی اس کا عمل ہے، جاگ رہا ہے تو جاگنا بھی اس کا ایک عمل ہے۔ تو ایک انسان جو ہے ایک مشین ہے اعمال کی، اس کے زندگی سے، اس کے بدن سے جو ہے ہر وقت اعمال نکلتے رہتے ہیں۔ تو یہ اعمال جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پہ نکلیں گے، اللہ تبارک و تعالی شانہ اس سے راضی ہو کر، ان اعمال سے راضی ہو کر ہمارے زندگیوں کو بھی ایسے بابرکت بنا دیں گے جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مبارک زندگیوں کو اللہ تعالی شانہ نے برکت سے مالا مال فرمایا، جس کی ایک مثال میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی۔ بلکہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ساری زندگیاں جو ہیں ان برکتوں سے بھرے تھے، اور ان سے یعنی برکتوں سے مالا مال زندگی اللہ تبارک و تعالی شانہ نے، جنت نما زندگی اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، زندگی کے ان ایام کو ہم سب غنیمت جان کر، تھوڑے سی ایام ہیں اور اس کا بھی پتہ نہیں، جیسے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انسان کی زندگی جو ہے وہ 3 دن کی ہے، ایک دن وہ جو گزر گیا اس کو انسان کسی قیمت میں بھی لوٹا نہیں سکتا، وہ ہاتھ نہیں آ سکتا۔ ایک زندگی کے وہ دن ہیں کہ زندگی کا وہ دن جو آنے والا ہے اس کے متعلق کسی کو بھی پتہ نہیں کہ اس کو پائے گا بھی نہیں، پائے گا یا نہیں، اس کا علم تو صرف اللہ تبارک و تعالی شانہ کو ہے۔ باقی رہا کیا؟ ایک ہی دن۔ فرما رہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، جو دن تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو غنیمت سمجھو۔ تو بھائی جو دن ہمارے ہاتھ میں ہے اس کو ہم غنیمت سمجھ کر اس میں اللہ رب العزت کے اوامر کو، اللہ تبارک و تعالی شانہ کے احکامات کو، اللہ کے پیارے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے پر پورا کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دنیا کی اس زندگی کو بھی اللہ تعالی شانہ بابرکت جنت نما زندگی بنائیں گے، اور اسی طرح مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی شانہ اپنے انعامات سے اور اپنے جنتوں سے اور اپنے جو ہے دیدار
سے، اپنے نبی کی صحبت سے، اپنے نبی کی اور سارے انبیاء کرام علیہ الصلوات تسلیمات کی ملاقات سے اور جنت کی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی شانہ ہمیں نوازیں گے۔ تو اس لیے بھائی میں بھی نیت کر لیتا ہوں، آپ سب حضرات نیت کر لیں، اللہ تبارک و تعالی شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔